الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاضرین محترم، 27ویں پارے کے خلاصے کو آج ہم سنیں گے۔ اس میں سب سے پہلی سورۃ طور، اس میں اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، یعنی جنت کس طرح کی ہوں گی اور جہنم کس طرح کا ہوگا، جنت میں جانے والے افراد کون سے ہیں، جہنم میں جانے والے کون ہیں۔ بڑے اچھے مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھایا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ شرک سے پرہیز کرو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ان کو جو نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر کہا گیا کہ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی ان کافروں کو مشرکوں کو دکھا دیں تو بھی یہ کہیں گے ارے یہ تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے، یہ ابر کے ٹکڑے ہیں، اس طرح سے وہ کہیں گے، مگر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایمان لانا دراصل جو ہے نرم دل قسم کا لوگوں کا کام ہے، یہ ہر درم قسم کے لوگ ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دو، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیجئے، آخرت کے اندر ہم ان کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ حساب لینے والے ہیں۔ سمجھا کر ان کو بتایا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کے حال کے اوپر ان کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری سورہ نجم کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو اسی کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ وہ دنیا کے اندر مگن ہیں، ان کو چھوڑ دو، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کے پیچھے اپنی جان کو گنوا بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ مشکلات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، حد سے زیادہ ان کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو غم کے اندر گھلا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو سمجھاؤ بس، اگر وہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ مسلمانوں، بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم پرہیز کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے چھوٹے موٹے قصوروں کو معاف کر دے گا، اس لیے بڑے بڑے گناہوں کو جو ہے تم کسی صورت سے بھی اس سے باز آ جانا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی دکھ دینے والا ہے اور وہی سکھ دینے والا ہے، دوسری زندگی بھی وہی دینے والا ہے، پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی، دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا وہی، اور پھر حساب بھی لے گا، پورے جو ہے زندگی کا حساب، جوانی کا حساب اور زندگی کے پورے حساب، یعنی جو ہے ماں کس طرح کی زندگی گزارے، کس طرح کی جوانی گزارے، کس طرح کے معاملات کیے، کس طرح کی تجارت کیے، کس طرح کے ملازمتیں کی، کس انداز کا لین دین تھا تمہارا، کیا معاملات تھی، بندگی کیسی تھی، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا تھا، ماں باپ کے ساتھ تم کیسے رہا کرتے تھے، اور جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ کس انداز کا تمہارا معاملہ تھا، ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح سے جو ہے حساب لینے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے کن کن نعمتوں کو جو ہے تم شک کی نظر سے دیکھو گے، کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ پھر سورہ قمر آتا ہے، سورہ قمر کے اندر یہ واقعے قمر کے ایک یعنی شق القمر کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے لوگ آ کر اللہ کے رسول سے مطالبہ کرنے لگے کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، عجیب قسم کے جو ہے مطالبہ کیا کرتے تھے لوگ آ کے، کبھی جو ہے کہتے تھے کہ جو ہے یعنی آپ ایسا کرو تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، آپ ایسا کرو تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ تو اس طرح سے ایک مرتبہ آ کے کہے کہ جو ہے آپ چاند کے اگر 2 ٹکڑے کر دیں تو پھر ہم جو ہے ضرور ایمان قبول کریں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں نا، تو آپ کے پاس تو اتنی طاقت ہونی چاہیے، آپ ذرا اس کو جو ہے، تو اللہ کے رسول قبول لیا اس کو، بتایا کہ اچھی بات، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لیا اور انگلی کو اٹھا کر چاند کے جو ہے درمیان سے انگلی کے اشارہ کیے تو فوراً چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک اس سمت میں چلا گیا چاند کا ٹکڑا، دوسرا ٹکڑا جو ہے اس سمت کے اندر چلا گیا۔ پوری دنیا نے دیکھا اس شق القمر کے واقعے کو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے یہی کہا کہ یہ تو رسول اللہ کا، یعنی رسول اللہ کہاں کہتے تھے وہ لوگ، یہ تو محمد کا جادو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد کا جادو ہے، جادو کے ذریعے سے ہی ایسا کرتے ہیں۔ اس انداز سے لوگوں نے ہر دھرم قسم کے لوگ کبھی جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔
آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل اسلام سچا ہے، صحیح ہے، مگر اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لوگوں کے تان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رشتہ داروں کے تان سننے کے لیے تیار۔ ارے مسلمان خود جو ہے قرآن کے پیغام کو جانتا ہے، عمل نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دیں گا، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایک بے ایمان آدمی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے قربانیاں دے کر جو ہے اس دین کے اندر آ جائے؟ یہ تو جو ہے بہت مشکل کا کام ہے، ایک مسلمان کے لیے آسان نہیں ہے تو غیر مسلم کے لیے کہاں سے آسان ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے کتنے ہی دلال پیش کریں، کتنے ہی جو ہے ان کے سامنے نشانیوں کو دیکھ لیں گے، لوگ ڈریں گے نہیں۔ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا، مگر وہ لوگوں کا معاملہ بھی دراصل اسی طرح کا تھا۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رکوع کے اندر تقریباً 4 مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ لوگو تم قرآن کے پیغام کو مشکل سمجھتے ہو کیا؟ یسرنا القرآن، یسرنا القرآن، یسرنا القرآن، 4 مرتبہ ایک ہی رکوع کے اندر پیدا کیا گیا کہ قرآن بہت آسان ہے کوئی اس سے جو ہے سبق سیکھنے والا؟ قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے۔ کون سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی میرے بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی؟ آپ کسی بھی جو ہے صورت کے اوپر غور کر کے دیکھ لیجئے، کون سی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی؟ الرحمن الرحیم سمجھ میں نہیں آئے گا، مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا وہ مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے، تو اب اس کے پیچھے کتنی باتیں آ جائیں گی؟ کیا یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی؟ بہت آسان ہے قرآن، یہ خالی ہمارے دماغوں کے اندر بٹھا دیا گیا کہ قرآن مشکل ہے مشکل ہے، یہ سب بیکار ختم کی باتیں ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما بردار رہیں گے ان کے لیے جنتوں میں بہترین قسم کے باغ۔ دنیا میں انسان آرام چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ حقیقی آرام تو آخرت کے اندر ہے، حقیقی آرام دنیا ایک مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، آخرت میں اس کے لیے بہترین قسم کے انعامات ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ رحمان جو ہے ہم کو پڑھنے کو ملتا ہے۔ یہ سورہ رحمان وہ صورت ہے جس میں جو ہے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ تکرار کے ساتھ اپنی نعمتوں کو گنا کر پوچھتا ہے کہ تم کون سے نعمتوں کو اللہ کے تم جھٹلاؤ گے؟ اتنے انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اتنے احسانات ہیں تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تم کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے آخر؟ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے۔ یہ صورت بہت ہی خوبصورت ترین جو ہے صورت ہے۔ اس کے تعلق سے بات ہم کو تاریخ کے اندر پڑھنے کو ملتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اس صورت کو سنے پہلی مرتبہ تو آپ جو ہے صحابہ کا دماغ اتنا تیز تھا کہ فوری یاد کر لیتے تھے ان آیتوں کو۔ جب یاد کر لیے تو انہوں نے دوستوں کے درمیان میں کہا کہ اب میں جا کر کعبے میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے سامنے اس صورت کو سنا کراؤں گا۔ لوگوں نے کہا ارے نہیں، جان جوخم میں کیوں ڈالتے آپ، جان کو خطرے میں کیوں ڈالتے آپ، یہ لوگ سنیں گے تھوڑا ہی، خواہ آپ کے ساتھ جو ہے مذاق کا معاملہ پیش کریں گے، ماریں گے، دھاڑیں گے، ایک عجیب قسم کا تماشا آپ کے ساتھ کریں گے لوگ، اس طرح سے مت کرو۔ مگر وہ سنے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے، کعبے کے اندر جتنے لوگ جمع تھے ان سب کے سامنے سورہ رحمان کو پڑھنا شروع کر دیے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان سناتے چلے گئے۔ پہلے تھوڑی دیر تو لوگ سننا شروع کرے، کیا بات ہے، یہ کیا سنا رہی ہے، یہ کون سی شاعری ہے، یہ کون سی نظم ہے، یہ کون سا معاملہ ہے۔ تھوڑی دیر سنے، ان کے بعد جب ان کو سمجھ میں آیا کہ ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا یہ کلام ہے، یہ نیا دین پیش کرنے والی باتیں ہیں، فوراً لوگ اٹھے اور اس طرح سے پل پڑے کہ آپ سناتے جا رہے ہیں، لوگ مارتے جا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ادھر سے سنا رہے ہیں، ادھر سے ایک مارنے والا مار رہا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک ایک نعمت کو گناتے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے تکرار کے ساتھ جو ہے اس آیت کو تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ لوگ اتنا مارے کہ آپ کا چہرہ سوج گیا پوری طرح سے۔ آپ اسی چہرے کو لے کر دوستوں کے اندر واپس آئے تو لوگوں نے کہا دیکھے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ خواہ مخواہ کیوں گئے ایسے لوگوں کے سامنے جو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو سنانا کون سا عقل مندی کا کام ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر آپ لوگ بولیں گے تو پھر جاؤں گا، پھر سناؤں گا اس صورت۔ اتنی پسندیدہ صورت تھی ان لوگوں کے نظر کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ رحمان نے پیدا کیا، اللہ رحمان نے ہی پیدا کیا اور اس نے تم کو تعلیم دی، پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، سب کچھ تم کو جو ہے دل و دماغ دیا اور جو ہے سوچنے سمجھنے کی سکت اللہ نے تم کو دی۔ پھر فرمایا کہ سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق چل رہے ہیں۔ کتنے فرما بردار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اتنے بڑے بڑے قسم کے طاقتور ترین چیزیں، سورج اتنی طاقت والا، اتنا بڑا، دنیا سے بھی اتنا بڑا،
اتنے گناہ بڑا جو ہے وہ اتنی طاقت رکھنے والا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے، دھڑلے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جاتا ہے۔ دیکھو چاند کو دیکھو، کبھی ذرا پہلے نہیں آئیں گا، سورج کو دیکھیے نہ پہلے غروب ہوگا نہ پہلے نکلیں گا، اپنے اوقات کے پابند ہیں وہ، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب کے اندر باندھے گئے ہیں۔ تارے درخت سب سجدریز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ترازو میں پھر فرمایا کہ دیکھو انصاف کے ساتھ تولو۔ دو تاجر، اس زمانے میں لوگ زیادہ تر تاجر ہوا کرتے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ دو تو جو ہے تول کے دو، تو انصاف کے ساتھ تول کے دو، ناپ کے دو تو انصاف کے ساتھ پوری طرح سے ناپ کو دو، نہ کمی کرو، اور جو ہے کمی کر کے ڈنڈی مارنے کی تم کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کے اندر جو ہے برکت ختم کر دے گا، تمہیں جو ہے آخرت کے اندر سختی کے ساتھ پکڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا وہ سچا تاجر آخرت میں شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک موقع پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر جو ہے مارکیٹ کا جائزہ لے رہے تھے، گئے جو ہے ایک مرچی کے تھیلے کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھے تو مرچی جو ہے گیلی تھی، اوپر بھی مرچی جو ہے اوپر کی مرچی گیلی تھی، تو بہرحال اندر ہاتھ ڈال کے دیکھے، جہاں تک آپ کا ہاتھ گیا وہاں تک مرچی گیلی تھی۔ تو آپ پوچھے کہ کیا بات ہے، یہ معاملہ جو ہے مرچی کو جو ہے تم پانی ڈال کے وزن زیادہ کرنے کی تم کوشش کر رہے ہو، کیوں اس طرح سے یہ گیلی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ امیر المومنین رات میں بارش ہو گئی تھی تو تھیلے کے اندر تھوڑا پانی شاید گر گیا، اس واسطے جو ہے یہ گیلی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جتنا مال اندر گیلا ہے اس کو نکال کر آپ اوپر ڈالو، لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ چیز گیلی ہے، اندر کی چیز جتنی گیلی ہے اس کو نکالو اور اس کو جو ہے تم اوپر ڈالا کرو۔ اس طرح سے جو ہے یعنی ملاوٹ، دھوکہ دہی اور جو ہے یہ امانت میں خیانت، یہ سارے چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور جو ہے اسی انداز کی تعلیم دی گئی۔ ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، تو نہ دینے والا ڈنڈی مارنا ہے نہ لینے والا ڈنڈی مارنا ہے، لینے والا بھی زیادہ لینے کی کوشش نہیں کرنا، جتنا پیسہ دے رہا اتنا مال ہی لینا، برابر برابر تول کر لینا۔ اگر وہ زیادہ بھی ڈال رہا تو اگر کوئی مسلمان ایمان والا ہے، اگر کہے کہ بھائی کیوں زیادہ تم تول رہے ہو، پیسے تو زیادہ نہیں لے رہے، ایمانداری کے ساتھ تولو، آپ زیادہ کیوں دے رہے، تو اس کے دل پہ کتنا زبردست قسم کا اثر پڑے گا۔ دیکھیے بے ایمان جو آدمی ہیں، جو غیر مسلم ہے، جو کافر ہے، مشرک ہے، اس کے سامنے اگر سارے مسلمان اس طرح سے جو ہے شروع کر دیں تو کتنا زبردست قسم کا اثر پڑے گا۔ مگر ہمارے لوگ جو ہے جھکا کر لیں گے، زیادہ ڈال کر اپنے ہاتھوں سے زیادہ ڈال کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ جب آپ زیادہ جو ہے کم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر زیادہ بھی جو ہے لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اناج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اناج کھانے کے لیے تم کو بنایا، اور اس کے ذریعے سے نکلنے والا جو بھوسا ہے تمہارے جانوروں کے لیے اس کے اندر جو ہے اللہ نے غذا رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ مشرق و مغرب ساری کائنات کا جو ہے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو وہ چلا رہا ہے۔ سمندر میں جہاز کو دیکھیے کس طرح سے جو ہے وہ سمندر کے پانی کو چیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کے سوا جو ہے اس جہاز کو تھامے ہوئے ہے؟ تم اللہ کے کن کن احسانات کو، کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، سب ختم ہو جائیں گا دنیا کے اندر، کوئی چیز باقی نہیں رہیں گی۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگ رہی ہیں، اس لیے انسان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگے۔ پھر فرمایا ہم تم سے حساب لینے والے ہیں، سختی کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ حساب لیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ مجھ سے آسان حساب لے، آسان حساب لے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول آپ بار بار یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھ سے آسان حساب لے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی حساب لے گا؟ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، کیا اللہ آپ سے بھی حساب لے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے اور مجھے جو ہے آسانی کے ساتھ حساب لے کر مجھے جنت کے اندر داخل کر دے تو اس کی مہربانی ہے، اگر اللہ مجھ سے بھی حساب لینے بیٹھ گیا تو پھر میری بھی نجات بہت مشکل میں پڑ جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سختی کے ساتھ جو ہے حساب کتاب لینے والے ہیں، اس لیے ہمیشہ انسانوں کو جو ہے اللہ میں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہاں کون سی نافرمانی ہو رہی ہے، کہاں کون سی جو ہے غلطیاں ہو رہی ہیں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے رجوع ہونا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگنے والے بندے بہت زیادہ پسند ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔
پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان حشر کے اندر سرحدوں سے اگر تم بھاگ نکلنا چاہتے ہو تو نکل دیکھو، سرحدوں سے تم نکل کر بھاگنا چاہتے ہو تو نکل دیکھو، فرشتوں کو اللہ لگا دے گا، تم کہیں بھی بھاگو وہ جو ہے شعلہ بن کر تمہارے پیچھے پڑیں گے اور تم کو جو ہے گردن کے ساتھ پکڑ کے لا کے اللہ کے سامنے کھڑے کر دیں گے۔ مجرم جو ہے ان کے چہرے سے پہچانے جائیں گے۔ فرمانبردار جو بندے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین قسم کے باغات، نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، بہترین قسم کی نہریں ان کے لیے رکھا ہے۔ جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بڑے جو ہے حوروں کے ساتھ ان کا جو ہے استقبال کیا جائے گا، ہر قسم کے پھل ان کو کھانے کو دیے جائیں گے، وہ جہاں چاہیں جس طرح سے چاہیں جنت کے اندر رہ سکتے ہیں۔ کن کن نعمتوں کو آخر تم اللہ کے جھٹلاؤ گے؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ واقعے کے اندر، سورہ حدید کے اندر پورا فرماتا ہے کہ فی الحال مال جو ہے تمہارے تصرف کے اندر ہے، اللہ نے جو مال و دولت تم کو دی ہے فی الحال تمہارے تصرف میں ہے، جب تمہاری روح پرواز کر جائے گی تو یہ مال منتقل ہو جائے گا تمہارے رشتہ داروں کے اندر، یہ تمہارا نہیں ہے۔ تم میرا مال سمجھتے ہو، یہ مال تمہارا کہاں ہے؟ جب تک روح تمہارے جسم کے اندر ہے اس وقت تک یہ تمہارا مال ہے، جب روح پرواز کر جائے گی تو یہ مال دوسروں کا ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب روح تمہارے جسم کے اندر ہے اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو، مال کو لوگوں کے اندر بٹوارا بنا کر چلے جاؤ گے، نہیں معلوم کہ تمہاری اولاد اس مال و دولت کے ساتھ کیا کیا گل کھلائے گی، کیا کیا نافرمانیاں اختیار کرے گی، نہیں معلوم۔ ہاں، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے حج کو جانے کے قابل رہتے ہیں، اتنی دولت تو ان کے پاس ہوتی ہے، مگر مکانات پہ مکانات بناتے چلے جائیں گے، گاڑیوں پہ گاڑیاں خریدتے چلے جائیں گے، تو حج کو جانے کا موقع کہاں سے میسر آئے گا؟ دیکھتے دیکھتے روح پرواز کر چلی جائے گی، اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، مگر وہ فرض جیسا معاملہ، استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی جو ہے حج نہ کرے تو اس کے ساتھ سخت پکڑ ہوگی۔ اس لیے انسان جب زندہ ہے اس وقت ہی جو ہے اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہاں کے بینک کے اندر ڈپازٹ کر لیں، تاکہ وہاں پہنچنے کے بعد انسان کو فائدہ جو ہے پہنچے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خرچ دینا ایک قرض حسرہ ہے، اس کی راہ کے اندر خرچ کرو گے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کے برابر ہے، اللہ کو خرچ دینے کے برابر ہے، اللہ کو خرچ دینے کے برابر ہے۔ کتنی زبردست قسم کی بات ہے اللہ کو خرچ دینا۔ اللہ سے لی گئی دولت کو اس کی راہ کے اندر خرچ کریں گے تو اس کو خرچ دینے کے برابر ہے، اور وہ مالک اتنا بڑا چڑھا کر خرچ کو واپس کریں گا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک موقع پر جو ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیت سنائی گئی، پہلی مرتبہ جب جو ہے یہ آیت کا نزول ہوا تھا ان کے سامنے سنائی گئی، وہ سنے تو ان کے پاس 600 کھجور کا ایک باغ تھا، ان کے پاس 600 کھجور کے درخت تھے اس باغ کے اندر، اتنا بڑا باغ تھا ان کا، ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب یہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی، سنی گئی، تو فوراً جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں باغ اللہ کی راہ کے اندر خیرات کر دوں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو آخرت کے اندر جنت ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بولے لے لیجئے اس باغ کو، آپ اسلام کی راہ میں جس طرح سے چاہیں اس کو خرچ کرو۔ اس باغ کے کونے میں آپ کا ایک جو ہے تھوڑا سا ایک جھونپڑی تھی، اس کے اندر ان کی بیوی بچے رہا کرتے تھے اس جھونپڑی میں۔ وہ سیدھے جو ہے گھر آئے، اپنے باغ کو آئے، اپنے جھونپڑے کے اندر، اور بیوی سے کہا کہ اب ہم اس جھونپڑے کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں، سامان کو لپٹو جلدی جلدی، اور جو ہے ہم کو اس باغ کو چھوڑ کر نکلنا ہے۔ میں نے اس باغ کو اللہ کی راہ کے اندر جنت کے بدلے اس کو میں دے دیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اس کو خیرات کر دیا ہوں، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، ہم اس باغ کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، آج کے زمانے کی بات ہوتی 100-200 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آئے تو بیوی بچے 25 باتیں کرتے آج کے دور کے اندر۔ حالانکہ ایک بہترین سودا ہے سمجھ کر خوش ہو جانا چاہیے تھا، مگر ہم ایسی تربیت نہیں کریں اپنی اولاد کی، اپنی بیویوں کی، کہ وہ خوش ہوں اور آئندہ اور زیادہ خرچ کرنے کی جو ہے رغبت ہم کو دیں، ایسا جو ہے ہم ان کی تربیت نہیں کریں۔ تو ان کی بیوی کا معاملہ کیا تھا دیکھیے، انہوں نے کہا ایسا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، بولے اے دہدہ کے ابو، آپ بہت زبردست قسم کا جو ہے سودا کر کے آئے ہیں، چلیے اب جو ہے ہم نکلیں گے۔ اپنے سامان کو جلدی جلدی سمیٹ لیے اور اس مقام کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ تو یہ تھا، آیتیں جب ان کے سامنے نازل ہوتی تو فوراً عمل کر لیتے تھے جن کے دل کے اندر ایمان تھا۔ حالانکہ چند سال نہیں ہوئے تھے وہ لوگ ایمان قبول کر کے، کتنے سال کے اندر اسلام نازل ہوا؟ 23 سال کے اندر قرآن مجید کے تعلیمات جو ہے نازل ہوئی ہیں، 23 سال کے اندر۔ کوئی جو ہے
قرآن مجید کو سن کر 4-6 سال ہوا ہوگا، کوئی 6-8 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، اتنی جو ہے کم مدت کے اندر ہی اتنے زبردست قسم کے متقی پرہیزگار وہ لوگ بن گئے تھے۔ آج میرے بھائیوں 60 سال کی عمر ہو گئی ہماری، 70 سال عمر ہو گئی ہماری، 80 سال عمر ہو گئی ہماری، مگر ہمارا معاملہ ٹس سے بس نہیں، ہمارے دل کے اندر اس قسم کا ایمان نہیں ہے۔ قرآن کو سنتے ہیں ہم، مگر جو ہے نہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ دل پسیج جاتا ہے، نہ غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نہ جو ہے خوشی کی باتوں کو سن کر خوشی میسر ہوتی ہے، نہ ڈراوے کی آیتوں کو سن کر نہ خوف ڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کو نازل کرتے ہیں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ یہ آیت اتنی زبردست آیت ہے کہ ایک موقع پر ایک مدینے میں جو ہے، مدینے میں نہیں بلکہ جو ہے شاید فلسطین وغیرہ میں ایک ڈاکو تھے جن کا نام فضیل بن ایاز تھا۔ وہ ڈاکو نمبر 1 تھے، بہت خطرناک قسم کے ڈاکو تھے، ان کی ایک بڑی ٹولی بھی تھی ڈاکوؤں کی، اور وہ راتوں کے اندر بستیوں میں جو ہے گھسنا اور بستیوں میں قتل غارت گری کرنا، لوٹ لینا بستیوں کو، صبح ہونے سے پہلے لوٹ کر کے وہ جو ہے بستی کو چھوڑ کر نکل جاتے تھے۔ ایک موقع پر فضیل بن ایاز اور ان کی پوری ٹولی ایک بستی کو لوٹ رہی ہے، صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے۔ اس موقع پر جب وہ لوٹ رہے تھے، پوری بستی کے اندر آہ و بکار ہے، چیخ و پکار ہے۔ ایک لڑکی ایسے موقع پر ایک جو ہے لڑکی ایک جھونپڑے کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ فضیل بن ایاز سنے، بڑی میٹھی آواز، بڑی زبردست آواز، قرآن مجید کی آیتیں، تو وہ لڑکی سورہ حدید کی تلاوت کر رہی تھی۔ اب یہ کھڑے ہو گئے وہاں پر، ان کو اچھا نہیں لگا، تھوڑا سا سننا دل چاہا ان کا قرآن مجید کی آیتوں کو سننے کے بعد، وہ کھڑے ہو گئے، سنتے رہے۔ وہ لڑکی اس آیت کے اوپر پہنچی کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد ان کے دل پسیج جائیں، ان کے دل رونے لگیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا مسلمانوں کے لیے؟ جب اس آیت پر پہنچے تو زار و خطا رونا شروع کر دیے، زار و خطا رونا شروع کر دیے، پکار کر کہا کہ مالک میرے لیے وہ وقت آ گیا، اب میں باز آ جاؤں گا ان جو ہے کرتوتوں سے، آئندہ سے میں کبھی جو ہے چوری نہیں کروں گا، میں تیرا بندہ بن جاؤں گا۔ پوری جو ہے جب وہ اسلام قبول کر لیے، اسی مقام پر جو ہے کھڑے پھر سے ایمان کی تجدید کر لیے، تو پوری ٹولی بھی ایمان کی تجدید کر دی۔ وہ وقت کے ڈاکو نمبر 1 فضیل بن ایاز، اس کے بعد سے وہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے سورہ مجادلہ ہم کو سننے کو ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے غصہ کی حالت میں بیوی کو جو ہے ماں کے برابر بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی مذاق میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح سے بیوی کو ماں کے برابر قرار دینا یا بیوی کو ماں کہہ کر پکارنا، یہ چیز انتہائی گندی حرکت ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کرا اس طرح سے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی مذاق سے ہو یا غصے کی حالت میں ہو، بیوی کو اگر ماں کہہ دیا، کسی بھی حیثیت میں کہہ دیا، تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں کانا پوسی مت کرو۔ 3-4 لوگ ہیں، 2 آدمی مل کر ایک دوسرے میں خسر مت کرو، باقی لوگوں کو جو ہے تکلیف ہوگی۔ بات کرو تو صاف سیدھا بات کرو، ورنہ جو ہے دوسروں کے سامنے کانا پوسی کرنا یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز، زکوٰۃ ادا کرو، نماز جو ہے قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور پھر اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرو، تو اس کا اچھا اثر تمہارے اوپر پڑے گا۔ تو حاضرین محترم، یہ تھی 27ویں پارے کا خلاصہ، موٹی موٹی باتیں جو ہے مجھے سمجھ میں آئی میری اسٹڈی کے اندر، ان باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ جو ہے پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ مکمل طریقے سے پڑھیں گے، چاہے کتنا بھی وقت لگے اس کے لیے، تو آپ کے لیے بہتر رہیں گا، آپ پورے قرآن کو سمجھ سکیں گے۔ اللہ کا پیغام برسوں سے ہمارے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، ہم ہر کتاب کو سمجھ کر پڑھنے والے ہیں، مگر نہیں سمجھ کے پڑھیں گے تو صرف قرآن۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کے پیغام کو ساری دنیا کے اندر جو ہے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔